جو جیسا ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونے دیں خالہ، ورنہ سوچ لیں آپ کی کمپنی میں آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے کسی نے بھی انویسٹ نہیں کیا تھا، وہاں ساری کی ساری انویسٹمنٹ میری ہے اور 80% شیئرز بھی میرے ہیں۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو اینی اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، جبکہ نزہت بیگم بری طرح پہلو بدل کے رہ گئیں۔ یہ بات حقیقت تھی کہ انہوں نے 6 سال اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے کوشش کی تھی، پر اس کے اندر نہ براق نے ان کا ساتھ دیا تھا نہ ان کے شوہر نے۔ خالہ، آپ بلا وجہ میں اتنا پریشان ہو رہی ہیں، بس کچھ دیر کی بات ہے، پھر دیکھیے گا براق خود چل کر میرے پاس آئے گا۔ ظاہری بات ہے اب وہ بدنامی کو تو نہیں چنے گا نا۔ اینی خوشی سے بولی تھی۔ ابرش کے گھر والے آ چکے تھے، سب ان کے استقبال کے لیے دروازے پر گئے تھے۔ سب کو داخلی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ غازیہ نے تھوک نگلتے براق کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اگلے ہی لمحے اندر سے سخت سی آواز آئی، کم ان۔ براق کی آواز سن کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے شرٹ لیس کھڑا تھا اور خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ غازیہ فوراً سے ٹیبل کی جانب بڑھی۔ اس کے انداز میں بجلی کی تیزی تھی۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہی وہ فوراً پلٹنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی جانب پلٹتی براق کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ غازیہ رکو۔ غازیہ نے پلٹ کر براق کو دیکھا جو اس کی جانب بڑھا جا رہا تھا۔ اگلے لمحے غازیہ نے پاؤں سر پر رکھے گئے وہ دوڑتی ہوئی دروازے کی جانب پہنچی تھی، پر اس کے پہنچنے سے پہلے براق اس تک پہنچ چکا تھا۔ غازیہ کو بازو سے پکڑتے دیوار سے لگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس دن بھی تم نے میرے ساتھ یوں ہی بدتمیزی کی تھی۔ سر، وہ باہر مہمان آ گئے ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ غازیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ تم ہو کون؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے حکم سے انکار کرنے کی؟ اور ابھی بھی میں نے تمہیں بلایا تو تم دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ براق سر، پلیز مجھے جانے دیں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اور ویسے بھی باہر سب مہمان آ چکے ہیں۔ وہ گھبراہٹ سے بول رہی تھی اور اوپر تول رہی تھی کہ براق اس کے دائیں بائیں سے ہاتھ ہٹائے تو وہ کمرے سے باہر بھاگے، جبکہ براق غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کیوں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ میں کوئی مانسٹر ہوں؟ تمہارے ساتھ تو میں نے بہت نرم رویہ رکھا ہے، تمہیں شاید میرا سخت رویہ دیکھا نہیں ہے، پر اب تمہیں دکھانا پڑے گا تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ براق ہمدانی کے بعد سے انکار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی سختی سے کہنے پر غازیہ شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ غازیہ، آنکھیں کھولو۔ براق کا لہجہ اچانک نرم ہوا تھا۔ کیوں؟ یہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، غازیہ نے آنکھیں بند کیے ہی کہا تھا۔ جب براق مزید کچھ نیچے جھکا تھا، غازیہ اپنی آنکھیں کھولو۔ اب کی بار اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ براق سر، پلیز۔ یہ کہتے غازیہ نے آنکھیں کھولیں تو براق کو اپنے قریب دیکھ دل حلق میں آ گیا۔ یوں لگا جیسے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے براق کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ابرش کھڑی تھی۔ ابرش کے پیچھے اینی اور نزہت بیگم، اور ان کے ساتھ ہی ابرش کے ماں باپ بھی تھے اور کچھ مزید مہمان بھی۔ براق شرٹ لیس تھا۔ اب منظر کچھ یوں واضح تھا کہ براق نے غازیہ کو دیوار سے لگائے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے تھے۔ وہ شرٹ لیس تھا اور غازیہ کے ہاتھ براق کے سینے پر تھے۔ غازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے تھے، آنکھیں پوری طرح پھیل گئی تھیں۔ وہ سہم کر ایک نظر باقی سب کو اور پھر اگلی نظر براق کو دیکھنے گئی، جس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سخت تھے۔ ابرش اور ابرش کے گھر والے مینشن پہنچے تھے جب اینی کے حکم پر ابرش کے ساتھ آئی ایک خاص ملازمہ نے ابرش کے کان میں کچھ کہا تھا۔ پھر وہ بیٹھے نہیں تھے بلکہ سیدھا براق کے کمرے کی جانب بڑھے، جبکہ نزہت بیگم پریشانی سے ابرش کے پیچھے گئی تھیں۔ ساتھ اینی بھی گئی تھی۔ ابرش کے گھر والے بھی پیچھے تھے۔ سب پریشان تھے کیونکہ ابرش کے انداز بالکل بدلے تھے۔ اس نے بے دھڑک براق کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ پتھر ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ براق کی آواز تھی۔ اسے یوں سب کا اچانک اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں آیا تھا، اور اپنی اور غازیہ کی پوزیشن دیکھ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس بھی ہوا تھا۔ غازیہ دم سادھے کھڑی تھی، دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا وہ سب کی نظروں کا مفہوم سمجھی نہیں تھی؟
یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے براق کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شادی مجھ سے کر رہے ہو پر تمہارے اندر کی مردانگی اتنی جاگ رہی ہے کہ تم کمرے میں ملازمہ کے ساتھ لگے ہو۔ ابرش بھیگی ہوئی آواز بولی تو براق کے جبڑے تن گئے۔ تم جانتی ہو تم کیا بول رہی ہو؟ تم اپنے حواسوں میں ہو؟ براق کی آواز بلند ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ابرش نے ایک زوردار تھپڑ براق کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ابرش کو دیکھ رہا تھا۔ بھلا کس کی جرأت تھی کہ وہ براق ہمدانی پر ہاتھ اٹھاتا؟ کچھ لمحے کو براق بے یقینی کی کیفیت میں ابرش کو دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اچانک آنکھیں سرخ ہو گئیں، جبکہ ابرش اب غازیہ کی جانب بڑھی تھی۔ آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابرش کا ہاتھ اٹھا تھا، پر اس سے پہلے کہ ابرش کا ہاتھ غازیہ کے چہرے کو چھوتا، براق اس کا ہاتھ درمیان میں ہی پکڑ چکا تھا۔ غازیہ خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی، پر جب کچھ لمحے سے تھپڑ کا لگنا محسوس نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ براق اس کے اور ابرش کے درمیان کھڑا تھا۔ اگر اب تمہارا ہاتھ اٹھا تو پھر مجھ سے شکایت مت کرنا، وہ بہت غراہٹ کے ساتھ بولا تھا، جبکہ ابرش کے اس انداز پر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو براق، میں غلط تھی کہ میں نے تم سے محبت کی، میں تو مہندی والے دن ہی تمہاری نظریں بھانپ گئی تھی، پر مجھے نہیں معلوم تھا تم اس قدر گر جاؤ گے، ابرش غصے سے بولی۔ اس سے پہلے کہ براق کچھ کہتا اینی درمیان میں آئی۔ اپنی بکواس بند کرو ابرش، تمہاری ہمت کیسے ہوئی براق پر الزام لگانے کی؟ لازمی تو نہیں ہے جو تم نے دیکھا وہ ٹھیک ہو، میں اس ملازمہ کا کچھ نہیں کہہ سکتی، پر مجھے براق پر 100% یقین ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا، پر مجھے تم پہ افسوس ہو رہا ہے۔ بھلا یہ محبت ہے تمہاری براق کے لیے کہ تم براق پر اعتبار نہیں کرتی؟ اینی درمیان میں میٹھی چھری بنے کہہ رہی تھی۔ براق ابرش کو گھور رہا تھا، جبکہ غازیہ ان سب سے خوف زدہ پیچھے سے براق کی کمر پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی۔ اس کا لمس محسوس کرتے براق مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا وہ لڑکی غریب تھی، عام سی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ غریبوں کے لیے ان کی عزت کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو تم کر لو نا اس سے شادی، تم کرو اس جیسے کیریکٹر لیس انسان سے شادی، میں کیوں کروں؟ ابرش نے کہا تو براق نے مٹھیاں بھیجی۔ اب ان گفتگو سن کر براق کا ضبط ختم ہونے لگا تھا۔ تو جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی شادی تو دفع ہو جاؤ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا براق سے کہ تم جیسے لڑکی پر اعتبار نہ کرے۔ ابرش کے گھر والے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اینی اور نزہت بیگم براق کے سامنے کھڑی تھیں۔ براق، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں جانتی ہوں۔ اینی براق کے پاس آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگی تھی۔ جب براق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تو نزہت بیگم براق کے پاس آئیں۔ براق، یہ سب کچھ جو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب تم خود سوچو، اگر یہ بات باہر گئی کہ تمہارے نکاح والے دن نکاح ٹوٹ گیا تو کتنی بدنامی ہوگی، ہم کیسے فیس کریں گے سب کو؟ نزہت بیگم نے اپنا داؤ کھیلا تھا۔ نہیں ٹوٹا نکاح، آپ نکاح خواہ کو بلائیں، نکاح ابھی ہوگا۔ براق کے حکم پر اینی کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے براق، اینی نے فوراً کہا تھا۔ نزہت بیگم بھی مسکراتی نظروں سے اینی کو دیکھ رہی تھیں، شاید براق سے سننا چاہتی تھیں۔ اور لڑکی، تم نکلو براق کے پیچھے سے، یہ سارا تماشا تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اینی غراتی غازیہ کا بازو پکڑے اسے براق کے پیچھے سے نکالنے لگی تھی، جب براق نے اینی کا ہاتھ غازیہ کے بازو سے ہٹایا تھا۔ تم جاؤ، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اینی کو پیچھے ہٹاتے براق بولا تو اینی نے بے یقینی سے براق کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب براق، یہ کہیں نہیں جائے گی؟ اسی کی وجہ سے تو ساری بدنامی ہوئی ہے، بھیجو اسے یہاں سے۔ ماں، آپ نکاح خواہ کو بلوائیں، میں ابھی اور اسی وقت غازیہ سے نکاح کروں گا۔ یہ بات وہاں کھڑے ہر نفوس پر بجلی کی طرح گری تھی۔ غازیہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے براق کو دیکھ رہی تھی۔ براق نے اینی کو نظر انداز کرتے ہوئے غازیہ کی پھیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا، اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اینی اور نزہت بیگم پتھر ہو گئی تھیں۔ براق، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس ملازمہ سے شادی کر کے ہمارے نام پر اور کالک… ابھی نزہت بیگم نے اتنا ہی کہا تھا جب براق نے غصے سے کہا، آپ نکاح خواہ کو بلوا رہی ہیں یا نہیں؟ میں اب کسی کی مداخلت اپنے کسی کام میں نہیں چاہتا۔
براق کے کہنے پر نصرت بیگم غصے سے کمرے سے چلی گئیں، جبکہ عینی اب بھی بے یقینی سے ڈھیٹ بنے وہیں کھڑی تھی۔ براق، تمہیں سب نظر آ رہے ہیں، تمہیں میں نظر نہیں آ رہی؟ اپنی عزت بچانے کے لیے تم اس ملازمہ سے کیوں شادی کر رہے ہو؟ میں تم سے محبت… عینی نے اتنا ہی کہا تھا جب براق نے اسے کمرے کے باہر دھکا دیا تھا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، میں کہہ رہا ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ براق غصے سے کہتے دروازہ عینی کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ غازیہ کانپ کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اب بھی براق کے کمرے میں تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر وہ دونوں اکیلے تھے۔ تمہیں اس نکاح پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ براق نے اس انداز میں پوچھا تھا کہ اگر غازیہ نے انکار کیا تو وہ غازیہ کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں غازیہ۔ اس کے سوال کے بدلے میں غازیہ نے ہچکی لی تھی، جبکہ براق نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں اعتراض ہے بھی تو مجھے تمہارے اعتراض سے فرق نہیں پڑتا۔ کچھ دیر میں نکاح ہے اور میں مزید کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا۔ براق کے کہتے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی ہچکیاں لیتی غازیہ پر تھیں۔ قتل نہیں کر رہا تمہیں، نکاح کر رہا ہوں تم سے۔ اس طرح رو کر کیا ثابت کر رہی ہو؟ وہ اتنی بری طرح دھاڑا کہ غازیہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ براق غصے سے آنکھیں میچ گیا۔ کیوں، کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ براق نے تڑخ کر پوچھا، تو غازیہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ لیکن آپ کو بھی پسند نہیں کرتی، وہ بہت صاف گوئی سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر براق اش کر اٹھا تھا۔ یہاں 2 لڑکیاں اس کی محبت میں اس سے شادی کرنے کے لیے مرے جا رہی تھیں اور اس کے سامنے کھڑی وہ عام سی ملازمہ اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں، براق نے کندھے اچکاتے کہا۔ اگر آپ نے مجھ سے نکاح کیا تو ابھی جو سب نے دیکھا سب اسے سچ سمجھ لیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ میرے اور آپ کے درمیان… وہ کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ براق بستر سے کھڑا ہوتا اس کے مقابل آیا تو وہ براق کو ایک بار پھر اپنے مقابل دیکھ کر پیچھے ہونے لگی، پر براق اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کر چکا تھا۔ جو سمجھتا ہے اسے وہ سمجھنے دو۔ بس تم اپنے چھوٹے سے مغز میں اتنا بٹھا لو کہ جب تمہارا نام براق حمدانی کے ساتھ جڑے گا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی تمہارے بارے میں ایک لفظ بولنے کی۔ اور اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے اور میرے درمیان کچھ ہے تو سمجھنے دو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ براق کے کہنے پر اس بار غازیہ کو غصہ آیا تھا۔ میرے گھر والے اور میں لالچی یا ہوس پرست نہیں ہیں دولت کے۔ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میری عزت پر حرف آئے گا۔ میرے گھر والے مجھے آگے پڑھنے نہیں دیں گے اور مجھے واپس گاؤں بلا لیں گے۔ میرا کریئر برباد ہو جائے گا۔ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ براق کو اس سچویشن میں بھی اس کے رونے پر ہنسی آئی تھی، مگر مسکراہٹ ضبط کرتے وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا۔ براق حمدانی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تم اس بات کی فکر کر رہی ہو کہ تمہاری یونیورسٹی چھوٹ جائے گی، تمہارا کریئر تباہ ہو جائے گا۔ واہ! چلو میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہاری یونیورسٹی نہیں چھوٹے گی، تمہارا کریئر برباد نہیں ہوگا، بس۔ اس بار براق نے نرمی سے کہا تھا، پر میرے گھر والے تو مجھے غلط سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے میرے اور آپ کے درمیان… وہ ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی۔ اور اگر تمہارے گھر والوں نے ایسا کچھ سمجھا تو میں انہیں سمجھاؤں گا، میں خود ان سے بات کروں گا، میں نکاح سے پہلے ہی ان سے بات کروں گا، بس۔ براق حمدانی اسے قائل کر رہا تھا، اگر کوئی دیکھتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ اسے دنیا قائل کرتی تھی اور وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی ایک معمولی ملازمہ کو قائل کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ بولی، پر براق نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ اس پر وہ خوف سے چپ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد نصرت بیگم، براق کے والد صاحب اور کچھ ضروری مہمان اور غازیہ کی خالہ شیری ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ نصرت بیگم اور عینی تو چلتے ہوئے توے پر لوٹ رہے تھے۔ نصرت بیگم تو اس بات پر پریشان تھیں کہ ان کا بنایا کھیل اتنی بری طرح بگڑا تھا کہ ایک ملازمہ ان کی بہو بن رہی تھی، جبکہ مہمان بھی دم بخود تھے، پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی براق کے فیصلے میں اپنی رائے دیتا۔
براق نے شیری کے ذریعے غازیہ کے حقیقی ماں باپ سے بات کی تھی اور شیری بھی فیصلے سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بھلا خوش کیوں نہ ہوتی؟ جس گھر میں ملازمت کرتی تھی اس گھر کی مالکن اس کی بھانجی بننے والی تھی۔ غازیہ کے ماں باپ رضامندی دے چکے تھے اور جلد ہی ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد غازیہ شیری کے ساتھ جانے لگی تھی جب براق کی آواز پر ٹھہری۔ کہاں جا رہی ہو غازیہ؟ براق نے پوچھا تو وہ پلٹ کر نہ سمجھی سے براق کو دیکھنے لگی۔ باقی گھر والے بھی حیرت سے براق کو دیکھنے لگے۔ تمہارا کمرہ اب انیکسی میں نہیں، میرا روم ہے، کمرے میں جاؤ، براق نے حکم دیا تھا۔ وہ میرا سامان، غازیہ نے گھبرا کر اتنا ہی کہا تھا جب براق کے گھوڑنے پر وہ سر جھکاتے روتے ہوئے شیری کو دیکھ کے براق کے کمرے میں چلی گئی۔ براق بھی باقی سب پر ایک نظر ڈالتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو اسے واش روم سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ نادان لڑکی اپنی خوش قسمتی پر بھی ماتم کنا تھی۔ سائیڈ ڈرا سے اپنا سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالتے وہ بالکنی میں گیا تھا۔ سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبائی تھی۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ قدرت نے کیا کھیل کھیلا تھا جسے اس نے مانگا بھی نہیں تھا، اسے براق کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ وہ کس قدر پریشان تھا ابرش سے شادی پر۔ اس کا دل بری طرح کڑ رہا تھا کہ اس نے شادی کے فیصلے میں بہت جلدی کی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اس کی پسند وہ لڑکی جسے وہ محبت کرتا تھا وہ ملازمہ ہے یا کوئی اور۔ ہاں، پر وہ اپنے اور ابرش کے رشتے کی وجہ سے رک گیا تھا، کیونکہ وہ ابرش کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن ابرش کا مارا ہوا تماچا اور ابرش کی بے اعتباری نے اس کا وہ ملال بھی ختم کر دیا تھا۔ اس نے براق پر ہاتھ اٹھایا تھا، اب تو وہ سونے کے بھی ہو کر آ جاتی تو براق کو کبھی پسند نہ آتی۔ وہ سگریٹ پی کر بالکنی سے لوٹا تو غازیہ اب بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ براق بیڈ کے قریب آیا تو وہ بیڈ سے اٹھی صوفے پہ جا بیٹھی۔ وہاں کیوں گئی ہو؟ واپس بیڈ پر آؤ، براق نے کہا۔ میں جانتی ہوں یہ شادی زبردستی ہوئی ہے اور آپ نے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے شادی کی ہے۔ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پہ سو جاؤں گی، وہ روتے ہوئے میں بولی اور صوفے پر لیٹنے لگی تھی۔ جب براق غصے سے اس کے پاس گیا، اسے کمر سے تھامتے اپنے قریب کیا تھا، اتنا قریب کہ غازیہ کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ صوفہ کھیلنے کا ارادہ ہے میرے ساتھ کیا؟ میں تمہیں کوئی ٹینیج بوائے لگتا ہوں؟ براق جس انداز سے پوچھ رہا تھا غازیہ لب چبانے لگی۔ اور میں عزت بچانے کے لیے تم سے شادی کروں گا؟ واہ، بہت ہی بیکار ہے منظر غازیہ۔ میرے پیچھے کوئی کیا بولتا ہے مجھے اسے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے عزت بچانے کے لیے کسی کمزور لڑکی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولا تو غازیہ آنسوؤں بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے اپنی نہیں میری عزت بچانے کے لیے شادی کی ہے، میں جانتی ہوں۔ آپ کے احسان کا شکریہ، پر مجھ پر مزید احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولتے جھٹپٹائی۔ جب براق نے اسے باہوں میں بھر لیا، وہ اس کے اس قدر بے قراری پر بری طرح ٹھٹکی رہی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، وہ گھبرا کر بولی۔ براق نے اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ میرے سامنے زیادہ چونچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بالکل نہیں پسند وہ لوگ جو میرے سامنے زبان چلاتے ہیں، مگر تم تو چلاؤ گی، بیوی جو ہو، آخر میں وہ شرارت سے بولا تھا، اور غازیہ کے بالکل برابر میں نیم دراز ہوا تھا۔ غازیہ بدک کے پیچھے ہوئی تھی جب براق نے اس کی ٹانگ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ آپ کو دیکھ کر لگ نہیں رہا آپ کی آج شادی ٹوٹی ہے، کچھ گھنٹے پہلے آپ کا نکاح ٹوٹا ہے، اور شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں آپ کی ملازمہ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب براق نے اسے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا، اسے اپنی گود میں گرایا تو کچھ اس طریقے سے کہ وہ براق کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے سہمی نظروں سے براق کو دیکھا تو براق سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ نہیں، براق ہمدانی کی بیوی ہو تم۔ میں کوئی کمزور مرد نہیں ہوں غازیہ، اپنے فیصلے میں اپنی مرضی سے لیتا ہوں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ یہ کوئی ہمزور فیصلہ نہیں، تم سے نکاح کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور نکاح تمہاری نظر میں زبردستی ہوا ہو، مجبوری میں ہوا ہو یا کوئی بھی دلیل، تم میری نظر میں میرے نکاح میں آ چکی ہو، بیوی ہو تم میری، سمجھیں؟ وہ بولا تو غازیہ آنکھیں میچ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے نرمی سے غازیہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی نیم دراز ہو گیا۔ غازیہ کھسک کر اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ کی دوسری جانب ہو گئی۔ براق نے اس کی یہ حرکت بخوبی نوٹ کی پر کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے غازیہ کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ براق نے اس کا دھیان ہٹانے کو کہا۔ ہاں، غازیہ کی روتی آواز آئی۔ کیا کرتی ان سب معاملات میں وہ کس قدر پریشان رہی تھی کہ وہ اب بھوک بھی بہت شدت سے لگی تھی۔ اس کے کہنے پر براق مسکرایا تھا۔ براق نے اپنا فون اٹھا کے ملازم کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد ملازم کھانے کی ٹرالی لے کر کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ براق خود اٹھ کر گیا اور ٹرالی کو بیڈ کے پاس لایا تھا۔ خود غازیہ کی پلیٹ بنا کر اس کے سامنے کی تھی۔ زیادہ چھوئی موئی مت بننا، جتنا کھانا میں نے تمہاری پلیٹ میں ڈالا ہے یہ پورا ختم ہونا چاہیے۔ غازیہ کا حیرت سے منہ کھلتا دیکھ وہ پہلے ہی بولتے وہ واضح کر گیا۔ غازیہ جھینپ کر منہ بند کر گئی۔ اسے واقعی شدید بھوک لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد براق نے اسے سونے کا کہا تھا اور خود وہ بہت کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے غازیہ کو دروازہ لاک کرنے کا کہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی کمرے میں آ سکتا تھا۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد وہ کمرہ لاک کر کے سکون سے بیڈ پر سو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ کمرہ لاک کر چکی ہے، اب براق بھی کمرے میں نہیں آئے گا۔ پر جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ براق کی پناہوں میں تھی۔ براق اس کے ساتھ لیٹا تھا اور اپنی ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر ڈالے ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ کافی وزنی تھی جو شاید اسے نیند میں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی ٹانگ اٹھانے کی تگدو کرنے لگی تھی۔ کیا چوہیے کی طرح گدگدائے ہوئے مچل رہی ہو؟ سکون سے لیٹا نہیں جا رہا؟ نیند میں براق نے کافی ناگوار لہجے میں کہا تھا۔ غازیہ سانس تک روک گئی۔ کچھ دیر بعد براق نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ براق کو ہی دیکھ رہی تھی۔ براق کے دیکھنے پر اس نے نظریں ہٹا لیں۔ اس حرکت پر براق نے مسکرا کر ٹانگ ہٹا لی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، تمہارے کپڑے اور باقی سارا سامان ڈریسنگ روم میں رکھا ہوا ہے، میں تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر کے آفس جاؤں گا، براق نے حکم دیا تھا۔ اور غازیہ تیزی سے ڈریسنگ روم میں گم ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں آ کر دیکھا تو لاتعداد شاپنگ بیگ تھے جن میں کپڑے، جوتے، بیگ، ہر چیز تھی۔ غازیہ حیرت سے سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر لباس ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ اس نے ایک سادہ لباس زیب تن کیا تھا۔ ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ کے جوتے، بیگ، جویلری، سب کچھ تھا۔ اس نے پہلی بار اتنے مہنگے کپڑے پہنے تھے۔ وہ کپڑے بدل کے باہر نکلی تو براق اسے دیکھ کر رہ گیا۔ صرف کپڑے تبدیل کرنے سے اس میں اتنی تبدیلی آئی تھی؟ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں نہیں چاہتا تم باہر میک اپ کر کے جاؤ، مجھے نہیں پسند وہ لڑکیاں جو باہر چمکیلی بھڑکیلی ہو کر جاتی ہیں، براق نے اس کی تیاری دیکھ کر کہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ پھر براق نے انیکسی سے اس کا باقی سامان اور کتابیں شیری سے منگوا لی تھیں۔ ناشتہ ان دونوں نے کمرے میں کیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی تو باہر کھڑی نزہت بیگم نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ وہ براق کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ براق نے بھی اس کو نہ چھیڑا۔ اسے ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس چلا گیا۔ چھٹی کے بعد وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ وہ رکشہ ڈھونڈنے ہی لگی تھی جب براق کی گاڑی اس کے پاس رکی۔ براق نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کئی لڑکیوں کی نگاہیں اس کی لگژری کار پر اٹھی تھیں جس کے اندر وہ بیٹھ چکی تھی۔ واپسی پر وہ اسے لنچ پر لے گیا تھا اور لنچ کے بعد وہ گھر واپس آئے تھے۔ براق نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے اور وہ براق کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے لگی، اور یہ بات اینی اور نزہت بیگم کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ نزہت بیگم اس پر طنز کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھیں، پر نزہت بیگم سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا کیونکہ براق نے اسے نزہت بیگم کے سامنے جانے سے منع کیا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑھائی کرتی رہتی۔ براق کے آنے کے بعد اسے اپنے ساتھ باہر لے جاتا تھا۔ باہر گارڈن میں واک کرنے، ڈنر پر اور آؤٹنگ۔ چند ہی دنوں میں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا براق جیسا شہزادہ جس کو وہ جلات، ناگ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی،
وہ اتنا کیئرنگ اور لونگ شوہر ثابت ہوا تھا۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ براق نے اس کی مرضی کا احترام کرتے اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کی تھی۔ کچھ بھی ویسا نہیں ہوا خالہ جیسا سوچا تھا، اور آپ بھی میرے لیے کچھ نہیں کر پائیں، اور اب میں مجبور ہوں، میں واپس امریکہ جا رہی ہوں اور اپنے شیئرز آپ کی کمپنی سے نکال رہی ہوں۔ اینی نے کہا تو یہ سن کر نصرت بیگم بری طرح تلملائی تھیں، پر اس نے نصرت بیگم کی ایک نہیں سنی تھی، پر جاتے جاتے وہ براق اور غازیہ کا رشتہ بھی برباد کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ سیدھا ابرش کے پاس گئی اور اس نے ابرش کے سامنے نصرت بیگم کے جرم کا اعتراف کیا اور بتایا تھا کہ ابرش کا رشتہ توڑوانے کے چکر میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور براق بالکل بھی غازیہ کو پسند نہیں کرتا بلکہ اس دن غصے سے اس کے قریب تھا۔ یہ بات سنتے ہی ابرش مزید پریشان ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ براق سے رشتہ توڑنے کے بعد بھی وہ سکون سے رہ نہیں پائی تھی۔ اسے براق چاہیے تھا، براق اس ہی کی محبت تھا، اور اینی کی زبان سے سب سننے کے بعد اس کے دل میں اطمینان اترا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ براق کو آسانی سے منا لے گی، اسی لیے اگلے دن وہ براق کو منانے براق کے آفس پہنچی، جہاں براق آج اپنے ساتھ غازیہ کو اپنا آفس دکھانے لایا تھا۔ غازیہ کو براق کے ساتھ دیکھ غازیہ سر تا پیر جل بھن گئی تھی، پر اسے بہت خوشی ہوئی تھی جب براق نے اس سے مسکرا کر بہت اچھے سے بات کی تھی۔ براق، مجھے معاف کر دو، مجھے ابھی تمہاری کزن سے معلوم ہوا کہ اس روز جو سب کچھ ہوا وہ حادثہ تھا، مطلب مجھے تمہارا یقین کرنا چاہیے، میری غلطی تھی، میں مانتی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع۔ ابھی اس نے بات مکمل نہیں کی تھی جب براق نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ میں تو تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، تمہیں کیوں نہ معاف کرتا؟ اگر اس دن تم مجھ پر بے اعتباری نہ کرتی تو میری شادی تم سے ہو جاتی، جبکہ میرے دل میں تو محبت غازیہ کے لیے تھی۔ میں تو اس سے اسی وقت محبت کر بیٹھا تھا جب اسے پہلی بار دیکھا، تمہارے ساتھ کمٹمنٹ ہونے کی وجہ سے میں اس کی طرف بڑھ نہیں پایا، لیکن جب تم نے بے اعتباری کی اور تم نے رشتہ توڑا تو یہ قدرت کی طرف سے بہترین موقع تھا اپنی محبت کو پانے کا۔ براق کے منہ سے یہ باتیں سن کے ابرش کے چہرے پر جتنا ملال آیا تھا، غازیہ کے چہرے پر اتنی ہی بے یقینی تھی۔ تو کیا براق اس سے محبت کرتا تھا؟ یہ شادی مجبوری کی نہیں، محبت کی تھی؟ غازیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ براق نے اسے مزید وقت دینے کے بجائے غازیہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے لے کر باہر نکلا تھا۔ غازیہ کی آنکھوں میں پورا راستہ آنسو رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ جب گاڑی ایک سمندر کے کنارے رکی تھی، وہ غازیہ کی جانب گیا تھا، اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے باہر نکالا تھا۔ غازیہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ غازیہ کو لیے کچھ آگے چلا تو غازیہ پتھر ہو گئی۔ وہ خوابوں کا جہاں تھا، جہاں سمندر کے کنارے ایک بہت خوبصورت سیٹ اپ کیا ہوا ہے، ایک ہٹ جو پورا سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے بیچ پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف وہ ہٹ تھا۔ وہ بالکل سفید تھا، کینڈلز جل رہی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے ستارے زمین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ غازیہ کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے مسز براق ہمدانی۔ غازیہ کو پیچھے سے حصار میں لیتے اپنی تھوڑی غازیہ کے کندھے پر ٹکا کر وہ بولا تھا۔ غازیہ کے ہونٹ مسکرائے اور اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ غازیہ کا ہاتھ پکڑے اسے ہٹ میں لے کر گیا تھا اور پھر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے، مگر ہماری شادی شدہ زندگی تب شروع ہوگی جب تم میری محبت کو قبول کرو گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں غازیہ، اور محبت سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں قبول کرتی ہو؟ کیا تم میری محبت کو قبول کر کے مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرو گی؟ یہ کہتے براق نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تھا اور غازیہ نے اسبات میں سر ہلاتے روتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مسکراتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ غازیہ کا ہاتھ چومتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کا ماتھا چومتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ سمندر کی لہریں ان کی محبت کی گواہی دیتی جھومنے لگی تھیں۔ میں سمجھی تھی کہ آپ نے یہ شادی مجبوری کی ہے۔ آپ نے جو ابرش سے کہا، کیا وہ سچ تھا؟ وہ تڑپ کر پوچھ رہی تھی۔ براق نے اسے کمر سے تھامتے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ پہلے تم اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا شوہر کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ابرش سے بھی میں نے سچ ہی کہا ہے۔
غازیہ کے اڑتے بال کان کے پیچھے کرتے وہ بولا تو غازیہ نے چہرہ جھکا دیا۔ پھر مجھے ڈانٹتے کیوں تھے؟ وہ نگاہیں جھکائے نروٹے پن سے کہہ رہی تھی، جبکہ براق اس کی معصوم باتوں پر مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی پہلے اسے صرف اچھی لگنے لگی تھی، پر نکاح کے بعد چند دنوں میں وہ کس قدر اس کے دل پر چھانے لگی تھی کہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تمہیں ڈانٹنے میں مزہ آتا تھا، وہ ویسے بھی تم پر میری ڈانٹ کا اثر کبھی ہوا ہے؟ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے وہ شرارت سے بولا تو غازیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پہلی بار براق اس کے قریب اس طرح کی جسارتیں کر رہا تھا۔ پلیز براق، یہ اوپن ایریا ہے، کوئی دیکھ لے گا، وہ پریشان لہجے میں بولی تو براق اس کے کان کے قریب جھکا۔ تو تم کہنا چاہتی ہو کہ اوپن ایریا میں پیار نہ کروں بلکہ گھر چلیں اور وہاں روم میں رومانس کریں؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو غازیہ لہو ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی اور براق قہقہا لگا کر ہنسا۔ براق اور غازیہ کے آفس سے نکلنے کے بعد ابرش وہاں پتھر ہوئی کھڑی رہ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ تو براق کو مخلص دل سے پسند کرتی تھی، پھر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ براق کی ماں نے سب برباد کر دیا تھا۔ وہ بھی آفس سے نکلنے لگی تھی جب براق سے ملنے اندر آتا اس کا بزنس پارٹنر آلیان اس سے ٹکرایا تھا۔ سوری، ایک نم نظریں آلیان پر ڈال کر ابرش وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ آلیان پتھر ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر جاتی ہوئی ابرش کو دیکھا تھا۔ وہ آج تک شادی سے دور بھاگتا آیا تھا، پر اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی، جبکہ ہزاروں لڑکیوں کا کرش تھا وہ، بزنس کی دنیا کا جانا مانا بیچلر۔ فائنلی کوئی تو آپ کی بہو بننے کے قابل دکھی موم۔ وہ اپنا سر جھکاتے مسکرایا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی وہ پاکستان لوٹا تھا، صرف چند دنوں کے لیے، پر اب ارادہ اپنی بیوی کے ساتھ لے کر جانے تھا۔ آفس سے باہر نکلتے ابرش نے ایک وائس نوٹ اینی کے نمبر پر چھوڑا تھا۔ وہ غازیہ کے ساتھ بہت خوش ہے اینی، آنٹی نے الزام لگایا تھا۔ وہ الگ بات ہے، پر یہ بھی حقیقت ہے وہ شادی سے بہت پہلے سے غازیہ سے محبت کرتا تھا، پر مجھ سے کمیٹڈ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ لیکن آنٹی کی اس سازش نے سب کچھ اس کی محبت کے حق میں کر دیا۔ وہ تو میسج ڈراپ کر چکی تھی، پر دوسری جانب میسج سنتے اینی نے فون زور سے زمین پر مارا تھا اور پھر رونے لگی تھی۔ آج تک اس نے ہر چیز حاصل کی تھی، یہ بات اس کی انا پر تیر کی طرح لگ رہی تھی کہ براق نے دوسری بار بھی کسی اور کو اس پر فوقیت دی تھی۔ ولیمے کا دن تھا اور گاؤں کا کھلا میدان رنگ برنگے کمکموں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لوگ حیرت میں تھے کہ شہر کا اتنا بڑا بزنس مین براق ہمدانی اپنی شادی کی سب سے اہم تقریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں منعقد کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ غازیہ کی خوشی اور اس کے گاؤں والوں کی محبت کی خاطر تھا۔ غازیہ سلور جوڑے میں ملبوس شرم و حیا سے مسکراتے ہوئے براق کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور چہرے پر اطمینان تھا۔ براق نے اس کا ہاتھ تھاما اور محبت سے مسکرایا تھا۔ گاؤں کے لوگ، جن میں غازیہ کے بچپن کے دوست اور پڑوسی بھی شامل تھے، سب رشک بھری نظروں سے غازیہ کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھو غازیہ کا نصیب کتنا اچھا ہے، پر بعض لوگوں کے اندر حسد نے بھی جنم لیا تھا۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی گاڑی میدان میں آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ نصرت بیگم گاڑی سے باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ براق اور غازیہ کی طرف بڑھی۔ غازیہ اپنی ساس کو دیکھ کر اٹھنے لگی، لیکن نصرت بیگم نے اسے روک دیا۔ وہ غازیہ کے پاس آئیں اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا۔ براق چہرہ جھکایا۔ جس دن سے اسے معلوم ہوا تھا ان سب میں اس کی ماں شامل ہے، اس نے نصرت بیگم سے تو کچھ نہیں کہا تھا، پر کنارہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بھانجی اور بزنس کی محبت میں براق کی عزت پر داغ لا چکی تھی۔ نصرت بیگم، جو براق کو غازیہ کے ساتھ خوش دیکھتی تھیں، چاہ کر بھی بیٹے کی خوشی میں خوش نہیں ہو پاتی تھیں۔ انا کی جنگ بہت بری تھی، لیکن آہستہ آہستہ براق کو خود سے دور جاتا دیکھ وہ ہار گئی تھی۔ نصرت بیگم نے غازیہ کا ماتھا چوما۔ اور آج میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی اصل خوشی تمہارے ساتھ ہے۔ تم صرف میرے بیٹے کی بیوی نہیں ہو، تم میری بہو ہو، اور آج میں سب کے سامنے تمہیں اپنی بہو کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ یہ سنتے غازیہ کھڑی ہوئی تھی، عقیدے سے نصرت بیگم کا ہاتھ چوم کر ماتھے سے لگایا تھا۔
براق نے بھی دل صاف کرتے ماں کو بازو کے حصار میں لیا تھا۔